حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قسم کھائی اور فرمایا، جمعہ کے دن جس گھر میں یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھی جائے گی تو ایک دن میں 1 کروڑ روپے ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جمعہ کے دن کا وظیفہ ہے، کسی بھی جمعے کو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جمعہ کے دن اسے پڑھنے سے کیا آپ کو فضیلتیں حاصل ہوں گی، کیا آپ کو اس کے فوائد حاصل ہوں گے، آپ کو یہ آج کی ویڈیو میں پتہ چلے گا۔ بات شروع کرنے سے پہلے میری سب سے التجا ہے کہ میری بات کو غور سے سنیے گا تاکہ آسانی کے ساتھ آپ میری بات پر عمل کر سکیں۔ جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ میں وظیفہ بتاؤں گا جمعہ کے دن کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو اس دن میں پڑھنے سے کیا آپ کو فضائل حاصل ہوں گے، کیا آپ کو اس کے فائدے حاصل ہوں گے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ جمعہ کا دن دنیا کے دنوں میں سب سے پہلا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب محبوب خدا سے جمعے کے دن کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دن یعنی جمعے کا دن عمارت بنانے کا دن ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کس طرح؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا اور اس کی عمارت کی ابتدا فرمائی تو اسی لیے جمعے کے دن کھیت بونا، درخت لگانا، مکان کی تعمیر کرنا، کسی بھی کام کا شروع کرنا باعث برکت ہے۔ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ نہیں جلاتا۔ جمعہ کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ یہ دن ہفتے کے سارے دنوں کا سردار ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سب سے بہتر دن جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو جنت سے نکالا اور دنیا میں بھیجا گیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ جمعے کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے روز مرنے والے سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا اور وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اسی طرہ جمعے کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں تاکہ اہل ایمان کے دلوں میں رغبت طاری ہو اور جمعے کی اہمیت کو سمجھے۔ روز محشر کی یاد دہانی کا دن ہے۔ جمعہ عزت و عظمت حاصل کرنے کا دن ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر درود پاک پڑھنا سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ یوم جمعہ کا احترام کرے، اس دن کے فضائل کو غنیمت جانے اور اس دن ہر قسم کی عبادتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ محترم ناظرین، آج سب کام چھوڑ کر یہ تسبیح کر لو۔ خدا کی قسم یہ تسبیح 100 کروڑ کی ہے۔ یا وہابو یا رزاقو پڑھتے ہی 10 سیکنڈ میں معجزہ دیکھ لینا۔ 1 کروڑ تو کیا 10 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جو میں وظیفہ آپ کو بتاؤں گا یہ وظیفہ پڑھ کے 2 گھنٹے میں معجزہ دیکھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور اور تیز وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی آپ کے مالی معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس کا تیز اثر ہو، کہ ہم صبح پڑھیں شام کو دولت مل جائے۔ شام تو بہت دیر کر دی، یہ وظیفہ تو آپ لوگوں کو منٹوں میں مالا مال کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی خالی جھولی، یہ وظیفہ تو آپ لوگوں کو منٹوں میں مالا مال کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی خالی جھولی فوری طور پر بھر جائے گی۔ آپ کی من کی مرادیں انشاءاللہ فوری طور پر پوری ہوں گی۔ ذاتی مکان چاہیے تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ کو اپنا بینک بیلنس بھرنا ہے، کروڑ پتی بننا ہے تو یہ پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ کے تمام نام بہت ہی بابرکت اور فضیلت والے ہیں، لیکن آج ان ناموں کا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو نام دولت کے لیے بے حد مفید ہیں۔ ان کا وظیفہ کرنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ کو اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے گا کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی، اور آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ لوگ آپ کی خوشی بختی پر ناز کریں گے۔ ناظرین، میں نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے، میں نے خود اس وظیفے کو آزمایا ہے۔ مجھے کسی بزرگ نے 100 سال پرانی کتاب کا یہ وظیفہ بتایا تھا اور کہا جا جتنی دولت مانگنی ہے مانگ لو، یہ وظیفہ کر لینا اور جو مانگتے جاؤ گے تجھے ملتا جائے گا۔ جب میں نے یہ عمل کیا، شام ہونے سے پہلے 20 کروڑ کا بندوبست ہو گیا اور جو میری تمام حاجتیں تھیں وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو گئی، میری زندگی خوشحال ہو گئی۔ تو بنا وقت ضائع کیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، جس نے ان کو محفوظ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو واجب قرار دے دیا۔ ناظرین، آج آپ کو وہ وظیفہ بتاؤں گا کہ اس وظیفے کو جمعے کے دن پڑھ لو، اپنی مرضی کی جگہ پڑھ لو، اپنی مرضی کے وقت پڑھ لو۔ آج آپ کو اپنے سینے کا وہ راز بتاؤں گا میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، آپ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہے ہو تو آپ لوگ اپنا دل مت چھوٹا کرنا۔ آپ لوگ کرتے کیا ہو؟ بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہو، دل چھوٹا کر جاتے ہو، ہمت ہار جاتے ہو، جلدی ٹینشن میں آ جاتے ہو۔ لیکن آج کا جو وظیفہ ہے آپ لوگوں کی قسمت کو ایسے بدلے گا کہ آپ لوگ خود یقین نہیں کرو گے کہ اچانک ہمارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ جیسے میرے پاس
آیا تھا۔ ناظرین، آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں آپ کی زندگی میں وہ پیسوں کی وجہ سے ہیں۔ گھر میں جھگڑا ہے تو پیسوں کی وجہ سے، قرضہ ہے قرض داروں کا جو آپ نہیں دے سکتے کیونکہ پیسہ نہیں ہے، بیماریاں ہیں علاج نہیں کیونکہ پیسہ نہیں، شادیاں بچے بچیوں کی کروانی ہے پیسہ نہیں، کیسے شادی کروائیں، گھر خرید رہے ہیں ذاتی مکان کی خواہش ہے پیسہ نہیں، کیسے ہر کام کریں۔ ہم سب کی زندگی پیسے سے شروع ہوتی ہے، پیسے سے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں آپ تو صرف پیسوں کے وظائف بتاتے ہو، پیسوں کے متعلق پیسے کے علاوہ تو آپ بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا آپ مجھے خود بتائیں کہ آج کل کے دور میں ہمارا کون سا مسئلہ ہے جو پیسے کے بنا حل ہوتا ہو؟ ہم زندہ دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں پیسہ چاہیے، ہم دنیا سے جاتے ہیں تو ہمیں پیسہ چاہیے۔ معاف کیجئے گا لیکن ہر جگہ ہمیں پیسہ ہی چاہیے۔ آج کے دور میں کوئی چیز پیسے کے بنا نہیں، اور اوپر سے یہ شدید مہنگائی، لوگوں کی آمدنیاں بڑھتی نہیں گھٹتی جا رہی ہیں اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی طرح کے معاملات ہیں تو کیا کریں؟ غریب بھائی بہن پریشانیوں میں دن بدن پریشانیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے اپنے تمام دکھی غریب بہن بھائیوں کے لیے آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اس وظیفے کو جب بھی میں پڑھتا ہوں، اگر مجھے اپنے جائز مقاصد کے لیے، مطلب ایسا نہیں کہ مجھے اپنی کوئی عیاشیوں کے لیے پیسہ چاہیے تو مجھے مل جاتا ہے، نہ میں نے مانگا ہے، مجھے اپنے جائز مقاصد کے لیے، حاجت کے لیے جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑے، یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو ناجائز مقصد کے لیے نہیں مانگنا کہ آپ کو میں کیا مثال دوں، کوئی گناہ کے کام کرنے ہوں ان پیسوں سے تو آپ کو یہ وظیفہ نہیں پڑھنا۔ آپ کو اپنی کوئی جائز حاجت پوری کرنی ہو، مثال کے طور پر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ کو اپنا ذاتی گھر چاہیے تو آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ کا کاروبار ہے، آپ حلال روزی کماتے ہیں تو آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں کہ مجھے اپنی دکان کے لیے مثال کے طور پر 20 لاکھ چاہیے، مجھے اس کام کو بڑھانا ہے تو آپ اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ گھر کے معاملات خراب ہیں، گھر کے اخراجات کے لیے آپ کو پیسے چاہیے، ان اخراجات کے لیے آپ پیسے مانگ لیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد تو جو آپ کی جائز حاجات ہیں، آپ نے بچے بچیوں کی شادیاں کرانی ہے ان کے لیے پیسے مانگ لیں، بیماریاں ہیں ان کے لیے علاج کے لیے پیسے چاہیے، جو جائز چیزیں ہیں، جو جائز آپ کی حاجتیں ہیں، پریشانیاں ہیں ان کے لیے پیسہ مانگ لیں۔ اب یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ آپ کے واقعی کوئی جائز حاجت ہوگی، جائز مراد ہوگی، یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ اپنی آنکھوں سے اپنے مقصد کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے، معجزہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے حکم سے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ سب کچھ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، سب کچھ دینے والی جو ذات ہے صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ انسان کیا کسی کو دے سکتا ہے؟ اللہ پاک آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ نوازیں گے۔ آپ لوگ اگر اس وظیفے کو پڑھ کے اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگو گے تو اللہ پاک 10 لاکھ روپے عطا کر دیں گے۔ مجھے اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، اور آپ لوگ بھی اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ دلوں میں وسوسے رکھو گے کہ پتہ نہیں ہمارا یہ کام بنے گا کہ نہیں، ہماری حاجت پوری ہوگی کہ نہیں، ہمیں پیسے ملیں گے یا نہیں، اس طرح کی سوچ رکھو گے تو کبھی بھی کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ دلوں میں وسوسے مت رکھو۔ اب یہ وظیفہ آپ لوگ اگر اپنے گھر میں ہو، یہ ضروری نہیں کہ آپ پاکستان میں ہو تو یہ وظیفہ پڑھو گے، نہیں، آپ دنیا کے جس بھی کونے میں ہیں، جس گاؤں میں ہیں، جس گلی میں موجود ہوں، آپ لوگ وظیفے کو، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ کوئی بھی جگہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے آپ لوگ گھر میں ہیں، چاہے آپ لوگ گھر میں پڑھ لو، چاہے دکان میں، اپنی مرضی کی جگہ پہ پڑھو۔ جمعہ والے دن اپنی مرضی کے وقت پڑھو، اور جتنے بھی دن پڑھنا ہے اپنی مرضی سے پڑھتے رہو۔ اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں، غور سے سن لیجئے گا، یہ کسی جگہ لکھ لیں تاکہ آپ کے پاس محفوظ رہے۔ آپ لوگ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جب یہ وظیفہ شروع کریں 1 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا جو درود پاک آپ کو یاد ہو 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، لیکن سکون سے بیٹھ کر عمل کرنا ہے۔ 40 سیکنڈ میں آپ یہ عمل پورا کر لیں گے، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ لگ جائے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھو گے، درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ برکت و فضیلت ہے۔ درود پاک پڑھ کر جو دعا مانگی جائے اور جو وظیفہ پڑھا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں ضرور قبول ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تمام عبادات میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھنا پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی یہی حکم دیتا ہے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور دعاؤں میں قبولیت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ شخص 1 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کے 10 گناہ معاف فرما دے گا اور اس کے 10 درجات بلند کر دے گا، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ ہوگا۔ محترم ناظرین، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ درود پاک پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ ناظرین، اب آپ نے سب سے پہلے سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، تو اس کے فوراً بعد آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد فوراً آپ کو سورۃ اخلاص 1 مرتبہ پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ 1 مرتبہ جب سورۃ اخلاص پڑھیں تو اس کے فوراً بعد آپ لوگ اسی وقت 1 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب آپ لوگوں نے 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لی، پھر 1 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لی۔ جس ترتیب سے بتا رہا ہوں بالکل بھی تبدیلی نہیں کرنی۔ سورۃ کوثر جب پڑھ لو تو آپ یا وہاب یا رزاق یا فتاح ان وظائف کو آپ کو پڑھنا
ہے, کس طرح پڑھنے ہیں, یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. آپ لوگوں کو سب سے پہلے پڑھنا ہے یا وہابو, یا رزاقو, یا فتاحو. یہ ایک ہو گیا. ان 3 اسم کو آپ نے ملا کر پڑھا تو ایک ہوگا. اس طرح وظیفے کو آپ نے 21 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے. 21 مرتبہ جب اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ لیں تو اب کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں. پھر سے 1 مرتبہ سورۃ اخلاص, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اور پھر 1 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آخر میں وہی درود پاک پڑھیے گا جو شروع میں پڑھا تھا. اس کے بعد اللہ پاک سے ایک حاجت ہو, 100 حاجتیں ہوں, 100 پریشانیاں ہوں, ان کے لیے دعا مانگ لیجئے گا. آپ لوگ یقین نہیں کریں گے آپ کی کیسے غیب سے مدد ہونا شروع ہو جائے گی. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ الہی سے غیبی خزانہ عطا کرے اور ہماری تمام پریشانیاں دور کرے, ہماری تمام حاجات پوری کرے. اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد عطا کر, بے گھر لوگوں کو اپنا گھر عطا کر, جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر. یا اللہ پاک ہم سب کی کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما اور ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنا. اے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی اور پکا سچا مسلمان بنا اور دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. ناظرین, اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لکھ کر شیئر کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.